إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، اور اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان کسی کے حق میں ہو اور حالت اسلام میں اگر اس کا انتقال ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا. مجھے آج کے جمعہ میں ایک اہم بات بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے نیکیوں کا اور انسان کی فطرت میں گناہوں کا جو معاملہ رکھا ہے، جب بات نجات کی آتی ہے، جب بات جہنم سے بچنے کی آتی ہے، تو پھر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بہت معنی رکھتی ہے. بات بڑے نیکیوں کی نہیں کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، معمولی جو نیکیاں ہماری نگاہ میں ہوتی ہے وہ نیکی بھی بہت بہت اہمیت رکھتی ہے، بہت معنی رکھتی ہے. ابھی رمضان کا مہینہ ہے تو نیکیوں کی اتنی کثرت ہے اور نیکیوں کا اتنا غلبہ ہے ہمارے اوپر کہ گناہوں کی چانسز بہت کم ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور حالت روزہ میں ہی رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور نیکیاں اس قدر غالب ہیں کہ گھر میں، مسجد میں، راستے میں، دکان میں، سفر میں، ہر جگہ پر رمضان کا جو مہینہ ہے نیکی بہت غالب رہتی ہے. گناہوں کے مواقع بہت کم ملتے ہیں، خود انسان اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر صحبت بھی ہو تو عمومی طور پر نیکیاں غالب ہی رہتی ہیں اس ماہ میں. تو میں جو باتیں سمجھانے جا رہا ہوں، جو باتیں بتانے جا رہا ہوں، وہ ابھی سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی، لیکن بعد کی جو زندگی ہے رمضان کے بعد کی، جہاں پر گناہ زیادہ رہتے ہیں، عمومی طور پر نیکیاں بہت مہنگی ہو جاتی ہیں، ایک نیکی کو انجام دینا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، تب جا کر کے کہیں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو میں باتیں بتانے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ جب ہماری نجات کی بات آتی ہے اور جہنم سے چھٹکارے کی بات آتی ہے تو ایک نیکی بھی بہت معنی رکھتی ہے، ایک گناہ بھی ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ الاعراف. سورۃ الاعراف سب جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الاعراف، یہ کون لوگ ہیں، ایک 5-6 آیتوں میں اللہ نے ان کا تعارف فرمایا پورے سورے کے اندر. پہلے میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو، پھر جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو ایک طرف اہل جنت جو بہت ہی اونچے مقام پر ہوں گے، اور ایک طرف اہل جہنم، یہ جو جنتی لوگ ہیں وہ اہل جہنم سے کہیں گے
انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں جو تم سے کہا تھا کہ شرک کرنے کی صورت میں، کفر اختیار کرنے کی صورت میں تمہارے لیے جہنم ہے، کہ دیکھو آج اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا، اللہ نے جو کہا تھا آج وہ نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ، وہ کہیں گے کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو اصحاب الاعراف، جو درمیان کے لوگ ہوں گے، انہیں اصحاب الاعراف کیوں کہا جاتا ہے، کیا معاملہ کیا ہے ان کا، وہ میرا موضوع نہیں ہے، ان کے ساتھ پھر نتیجہ کیا ہوگا وہ سب میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اصحاب الاعراف ان کا ایک معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میری بات سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ ایک طرف تو اہل جہنم ہے، ایک طرف تو اہل جنت ہے، درمیان میں جو اصحاب الاعراف ہیں وہ دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اہل جنت کو بھی اہل جہنم کو بھی۔ ونادى اصحاب الاعراف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب الاعراف سے متعلق ہی بات کہی ہے کہ وبینہما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ یہ جو اصحاب الاعراف میں درمیان کے لوگ اہل جنت کو دیکھیں گے تو کہیں گے تمہارے لیے سلامتی ہے، تم تو جنتی ہو، اور پھر ایک اور طرف دیکھیں گے کہیں گے کہ اے اللہ ان کے ساتھ ہمارا شمار مت کر، یہ تو جہنمی لوگ ہیں۔ تو درمیان کے لوگ کون ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب غور کیجئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب الاعراف یہ ایسے لوگ ہیں کہ قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم، اصحاب الاعراف ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ ایک نیکی زائد ہوتی تو پھر وہ اصحاب الاعراف میں سے نہیں ہوتے، اصحاب جہنم سے تو چھوڑیے، وہ جہنمی تو بہت دور کی بات ہے، اصحاب الاعراف میں سے بھی نہ ہوتے، اگر ایک نیکی بھی ہوتی دونوں برابر ہیں، اس وجہ سے اس مقام پر ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا الاعراف، اس کا معنی کیا ہے الاعراف کا؟ عربی زبان میں عرف کہتے ہیں، جو مرغے کی جو کلغی ہوتی نہیں اوپر لال رنگ کی، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں عرف۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرف الدیک، مرغی کی جو کلغی ہوتی ہے، مرغی سے ممتاز کرنے والی چیز، اس کا نر ہونا اس کے لیے ایک شرف کی بات ہے، بڑی بات ہے، اس کے لیے فخر کی بات ہے، نمایاں کرنے والی چیز ہے، وہ اس کو مرغی سے ممتاز کرنے والی چیز ہے۔ تو گویا کہ ان کا ایک ممتاز ہونا، کس معنی میں ممتاز ہونا؟ وہ ایک نمایاں ہونا کہ ایک ایسی قوم ہے، نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ اصحاب الاعراف عبداللہ بن عباس اور ان کے شاگرد امام قتادہ ابن دعامہ السدوسی، عامر الشعبی رحمہم اللہ اجمعین، یہ سب کہتے ہیں کہ اصحاب الاعراف کہتے ہیں سور بین الجنت والنار، حائط بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار، بلکہ سعید ابن جبیر کہتے ہیں رحمہ اللہ کی جبال، بہت بڑا پہاڑ ہوگا، وہ مکان مرتفع، ایک بلند جگہ کو کہتے ہیں اعراف، اس پر ہوں گے وہ، اس کی چوٹی پر، پہاڑ کی چوٹی پر، جو دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے گناہ بھی ان کی نیکیاں بھی دونوں برابر۔ ایک گناہ زائد نہیں ہے کہ جہنم چلے جائیں، اور ایک نیکی زائد نہیں ہے کہ جنت چلے جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب و غریب بات کی، آپ نے کہا کہ ان العبد اذا عمل حسنة كتب له بها 10، اگر ایک بندہ ایک نیکی انجام دیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے حق میں۔ غور کیجئے اس بات کو، یہی میرا موضوع ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان العبد اذا عمل حسنة كتب له بها 10، اگر ایک بندہ ایک نیکی کو انجام دیتا ہے، ابھی ہم بیٹھے ہیں، میں کھڑا ہوں، ایک نیکی ہی، اس کے لیے کم از کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 اجر لکھے جاتے ہیں۔ وَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً، اگر وہ کسی ایک گناہ کو انجام دیتا ہے، لَمْ تُكْتَبْ إِلَّا وَاحِدَةٌ، لَمْ تُكْتَبْ إِلَّا وَاحِدَةٌ، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ ایک گناہ کرنے کی صورت میں 10 گناہ لکھے جائیں گے ایسا نہیں، لیکن ایک نیکی کو انجام دیتا ہے تو کم از کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب نتیجہ دیکھیے،
اور اسی نتیجے پر میرا پورا جمعہ کا خطبہ ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہلاک من غلبت واحدتہ اعشارہ، وہ بندہ ہلاک ہو گیا جس کے لیے 10 اجر اللہ لکھتا ہے ایک نیکی پر. ایک گناہ اس پر غالب آ گیا ہے. یعنی مان لیجیے کسی کے پاس 50 گناہ ہیں. کتنے؟ 50 گناہ. اور اصحاب الاعراف میں وہ کب شمار ہوگا؟ اصحاب الاعراف میں سے وہ کب ہوگا؟ 50 گناہ کیا ہوگا، اس کے مقابل صرف 5 نیکیاں انجام دیا ہوگا، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. 10 اجر لکھا جائے گا اس کے لیے. اگر مان لیجیے کہ 51 50 پر 1 اگر اس کا گناہ ہوتا تو وہ اہل جہنم میں سے ہوتا، اور 6ویں نیکی ہوتی تو وہ اہل جنت میں سے ہوتا. سبحان اللہ. یعنی گویا کہ 50 گناہ کیے اس نے، اس کے مقابلے میں 50 نیکیاں نہیں کی، صرف 5 نیکیاں انجام دی، اور وہ 5 نیکیاں 50 گناہ کے برابر ہیں اس کی. تب جا کر کے وہ اصحاب الاعراف میں سے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کتنا معنی رکھتی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، نیکیاں غالب ہیں. میں عام زندگی کی بات کر رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکی بھی بہت معنی رکھتی ہے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں بکثرت ہیں، جو بڑی بڑی نیکیاں نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. جسے آدمی چلتے پھرتے بیٹھے بیٹھے ہلکے پھلکے انداز میں کما لے سکتا ہے، پھر جس کی نتیجے میں وہ اہل جہنم تو بہت دور، وہ اصحاب الاعراف میں سے بھی نہیں ہوگا باذن اللہ تعالی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یہ تو سورۃ القاریہ کی آیت ہے. اس معنی کی آیت قرآن مجید میں بکثرت ہے. خود سورۃ الاعراف کے آغاز میں، سورۃ المؤمنون کے اختتام میں، کہ میزان جو ہوتا ہے اس میں جس کی نیکیاں غالب ہوتی ہیں اس کے لیے کامیابی ہے. اس اعتبار سے کہ اس کے گناہ بھی تو ہوں گے. کتنے گناہ ہوں گے اس کے؟ مان لیجیے کہ 1000 گناہ ہوں گے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں صرف 100 نیکیاں ہوں گی تو اصحاب الاعراف میں سے ہو جائے گا. 100 نیکیاں اور مقابل میں 1000 گناہ. تو نیکیاں کمانا بھی کتنا آسان ہے وہ دیکھیے آپ. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی. صحیح مسلم ایک کتاب ہے، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار. صحیح مسلم کی کتاب ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ 1000 حسنہ، کیا تم میں سے ایک شخص عاجز ہے کہ ایک دن میں 1000 نیکیاں کما لے؟ اتنا نہیں کر سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص؟ اس مجلس میں ایک صحابی تھے، اور صحابہ کا معاملہ ایسا تھا، بڑے بے تکلف، بہت سادے، بہت سچ بولنے والے. تکلف اور جو ہے مطلب بناوٹی چیزوں کی زندگی میں نہیں تھی. یعنی نیکیوں کا خمار اور جو جنون نہیں تھا ان کو. کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے ہیں. اس طرح کے مزاج کے لوگ. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کیف یکسب احدنا 1000 حسنہ، اے اللہ کے رسول ایک دن میں 1000 نیکیاں کیسے کما لے سکتا ہے کوئی بھی آدمی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یسبح 100 تسبیحہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیں. ضروری نہیں کہ ایک بیٹھک میں، صبح میں 10، دوپہر میں 10، عصر میں 10، پھر ہلکے پھلکے انداز میں 100 کیسے بھی وہ پورا کر لے. ایک مجلس میں کہنا ضروری نہیں. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکتب لہ بہا 1000 حسنہ. ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول نے 1000 حسنہ، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی. او یحط عنہ 1000 خطیئہ، یا اس سے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. 1000 گناہ معمولی بات ہے؟ یعنی یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہلکی لگتی ہے، معمولی لگتی ہے، لیکن روز محشر یہ چیز بہت مہنگی نظر آتی ہے، بہت بڑی نظر آتی ہے. یہ معمولی باتیں نہیں، یہ ایسی ہی باتیں نہیں، عام باتیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہ بہت ہلکی معلوم ہوتی ہیں. لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں جو عام زندگی میں ہم نے کیے ہیں، نمازوں سے متعلق، روزے سے متعلق، صدقہ و خیرات سے متعلق، لوگوں کی غیبتیں کرنے سے متعلق، کسی کی عزت اچھالنے سے متعلق، لین دین میں کمی کرنے سے متعلق، جب دیکھیں گے گناہوں کا اتنا انبار ہے،
تو پھر ایک مرتبہ کہی جانے والی جو تسبیح ہے سبحان اللہ لگے گی کہ واقعی اس میں نجات دلا دی ہے. اب یہ بات ہلکی لگتی ہے لیکن جب بات نجات کی آتی ہے تو بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ بہت سنتے ہیں. امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ ان کی جو سنن ہے کتاب معروف حدیث کی کتاب سنن ترمذی اس میں ایک کتاب ہے ابواب فضائل القرآن. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ کاملہ. جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا. دیکھیں اس بات کی اہمیت ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم رمضان کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں. آج کی تاریخ میں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. ہم ایک نہیں دو نہیں ایک دو صفحے نہیں ایک ایک پارہ ہم پڑھتے ہیں. بعض لوگ اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہوں گے. بڑی عمر کے لیے گھروں میں تو اور زیادہ پڑھتے ہیں. اور رمضان میں قیام اللیل میں تو ہم سنتے ہی ہیں. تب ایک حرف والی بات بہت معمولی نظر آتی ہے لیکن حشر کے میدان میں ایک حرف ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے مکمل ایک نیکی لکھی جاتی ہے. والحسنۃ بعشر امثالها. اور ایک نیکی گویا کہ 10 اجر لکھے جاتے ہیں اس کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ جانتے کتنی بڑی بات کی آپ نے سب جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے اور ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور الف لام میم پڑھنے سے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایسا نہیں ہے. الف حرف الف خود ایک حرف ہے. الف لام میم کوئی پڑھتا ہے 30 نیکیاں. اب اندازہ لگائیے ہمارے پاس 30 نیکیاں ہیں اس کے مقابل 30 گناہ کرنے پڑیں گے اس کے مقابل. جبکہ الف لام میم پڑھ لیتا ہے کوئی 30 نیکیاں یوں ہی. سبحان اللہ العظیم کتنی بڑی بات ہے. نجات کا سامنے رکھ کے سوچیے. بات اگر نجات کی آتی ہے تو یہ چیز کتنی مہنگی ہے ہمارے لیے. آج ہمارے جیب میں بہت پیسے ہیں لیکن کسی صورت میں 10 روپے ہمارے جیب میں رہتے ہیں اور ایک ایسا موڑ آتا ہے بہت معنی رکھتی ہیں وہ چیزیں. ہم جانتے ہیں ہمارے عام زندگی میں. ویسی روزے محشر ایک نے کی بہت معنی رکھتی ہے. اس سنن ترمذی کی حدیث ہے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ. ہمارے جو روزانہ کے معاملات ہیں ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں بحیثیت مسلمان. اب غور کیجئے ایک حدیث مبارکہ ہے امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ کی جو سنن ہے سنن ابی داؤد اس میں کتاب ہے کتاب الادب. بہت بڑی کتاب ہے مفصل کتاب ہے. اس میں سلام کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ یمن کے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بصرہ چلے گئے. وہیں انتقال ہوا ان کا 51 ہجری کو. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہا کہ السلام علیکم. آپ علیہ السلام نے رد السلام سلام کا جواب دیا اور کہا کہ عشرن. ایک اور صاحب آئے اور آ کر کے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ عشرون. ایک تیسرے صاحب آئے اور آ کر کے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کہا کہ ثلاثون. آپ نے پہلے والے شخص کے لیے کہا کہ تمہارے لیے 10 نیکیاں, دوسرے والے کے لیے کہا کہ 20 اور تیسرے والے کے لیے کہا کہ 30. اب جانتے ہیں ہم روزانہ صبح میں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں, کسی کا فون آتا ہے بحیثیت ایک مسلمان کا, ہم سلام کرتے ہیں. مسجد کو آتے جاتے ہیں, بازار جاتے ہیں, کسی کی دکان کو جاتے ہیں, کوئی گاڑی سے گزر رہا ہوتا ہے ہم سلام نہیں کر لیتے ہیں. روزانہ کتنی مرتبہ صرف ایک عبادت ہم انجام دے لیتے ہیں. کتنی مرتبہ 100 سے زائد مرتبہ بہت ممکن ہے. 100 مرتبہ تو ہم کسی کو سلام کر لیتے ہیں یا سلام کا جواب دے لیتے ہیں. اندازہ لگائیے ہمارے کھاتے میں کتنی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں. السلام علیکم تو وہ سب کہتے ہیں, 10 نیکیاں تو مل ہی جا رہی ہیں. اہتمام ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی کو ہم واٹس ایپ پر لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ گفتگو سے پہلے, یعنی لگے ہاتھوں ہم 100 مرتبہ سلام کر ہی لے رہے ہیں. ایک عبادت, ایک چھوٹی سی عبادت جس کی ہم عادت ہیں, عادی ہو گئے ہیں اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے, بالکل آسان ہلکی پھلکی عبادت. لیکن دیکھیں کتنی نیکیاں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں. سبحان اللہ.
جس دن حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا، جہاں ہمارے لیے ایک نیکی کی بات ہوگی، یہ ہمارے سلام کام نہیں آئیں گے، ہمیں جہنم سے نجات نہیں دلائیں گے، ہم اصحاب الاعراف میں سے ہوں گے، انشاءاللہ بالکل نہیں ہوں گے. لیکن اندازہ لگائیے کہ اتنی ساری عبادتیں، صرف سلام جی سے ایک عبادت دن میں اتنی مرتبہ کر کے بھی اگر ہم اصحاب الاعراف میں سے ہو رہے ہیں تو ہمارے گناہوں کی مقدار کتنی ہوگی اندازہ لگائیے. ہم نے 1,00,000 نیکیاں کر کے گئے ہیں تو گویا کہ 10,00,000 گناہ کیے ہم نے. یہ معنی ہے اس کا کہ گناہ اتنے غالب ہیں کہ ہماری اتنی نیکیوں پر بھی وہ آگے نکل گئی ہے. گویا کہ ہم ایک نیکی کر کے 10 جو اجر کما رہے ہیں، ایک گناہ کر کے ایک گناہ ہی ملتا ہے، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن گناہوں کی مقدار اتنی زیادہ ہوگی کہ اسے اصحاب الاعراف میں شمار ہونا پڑ رہا ہے. پھر اور کوئی اگر غالب ہو جائیں گناہیں تو پھر وہ اہل جہنم سے ہو جائے گا، نسأل اللہ السلامہ. یہ بتانا مجھے مقصود ہے کہ اصحاب الاعراف کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی محرومی کی بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے کہ 50 گناہ کے مقابلے میں صرف 5 نیکیاں انجام دی اس نے. کتنا محروم شخص ہے نیکیوں سے، کتنا محروم ہے اللہ کی توفیق سے. سبحان اللہ العظیم. یہ جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ اندازہ لگائیے اس میں جو نیکیاں بتائی گئی ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. حالانکہ انسان جو نیکیاں انجام دیتا ہے، بحیثیت مسلمان کی بات کر رہا ہوں، بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، گناہ غالب رہتے ہیں. آپ کو حدیث مبارکہ سامنے رکھیے، آپ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الرقاق اور صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں کتاب المظالم، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، صرف عفوا صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب المظالم کی. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تعالیٰ ایک مومن کے قریب آئے گا. کیسے قریب آئے گا اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ چیز ہمیں نہیں بتائی گئی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کر لے گا، جس طرح سے ہم کسی کو قریب کر لیتے نہیں، ہم گلے میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں. یضع کنفہ ویسترہ، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب کر لے گا، جس طرح سے ہم اپنے گلے کسی کو ہاتھ ڈال کے قریب کر لیتے ہیں. اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، وہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے قریب کر کے ویسترہ، اس پر پردہ ڈال دے گا رب العالمین. اس سے کیا بات چیت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ سب کو نہیں معلوم ہوگا، صرف وہی جانتا ہوگا. اور ایک مسلمان کے ساتھ ایسا ہوگا، کافر کے ساتھ نہیں، ایک مسلمان کے ساتھ. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایک نیکی کتنا معنی رکھتی ہے، چھوٹی نیکی کتنی اہمیت ہے اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے کہے گا، اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، کیا تمہارا وہ گناہ یاد ہے، تمہارا وہ گناہ یاد ہے. اس کے گناہ یاد دلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو. یعنی اس دن بندہ جو ہے گناہ یاد کرے گا. یوم یتذکر الانسان ما سعی. عربی زبان میں التذکر کہتے ہیں پوری قوت، پوری توانائی لگا کے یاد کرنا. ایک شخص یاد کرتا ہے نا کیا چیز ہو سکتی ہے کر کے، کوئی معاملہ یاد کرتا ہے نا بڑی توانائی لگا کر. تذکر کا معنی ہی وہی ہے، باب تفاعل سے. یوم یتذکر الانسان ما سعی. جب بندے کو اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا اس کے گناہ کو تو پھر وہ اقرار کر لے گا. حتی اذا قررہ ورأى انه هلك في نفسه ورأى في نفسه انه هلك. یہ بندہ اقرار کر لے گا، ہاں یہ بھی گناہ مجھے یاد ہے، یہ بھی گناہ مجھے یاد ہے. اب دیکھے گا کہ نیکیاں اتنی ہیں اور گناہ اتنی بڑی مقدار میں ہیں، اور سمجھے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ سترتها علیک فی الدنیا، دنیا میں جو تمہارے گناہ تھے میں نے پردہ ڈال کے رکھا تھا لوگوں کے سامنے. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، آج بھی پردہ ہی ڈال کے رکھوں گا اور آج معاف کر دوں گا. مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ پر پردہ ڈالنا، مغفرت کا معنی یہ ہے کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے جو اتنے سارے گناہ ہیں لاکھوں کی مقدار میں، اور اس کے مقابل میں صرف 100 کی تعداد میں نیکیاں ہیں، لیکن ایک ایک نیکی اتنی معنی رکھتی ہے کہ اس پر غالب آ جاتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھے. ہمارے علماء کی سوچ دیکھو آپ، بڑے علماء کی، جو ہمارے بزرگ علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، ربانی علماء، روحانی علماء،
شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا آپ کو، پچھلی صدی کی دنیا کی چنندہ اور نایاب شخصیات میں سے، صحابہ جیسا کردار انہوں نے ادا کیا باذن اللہ تعالی۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، سوچ دیکھیے ان کی، احادیث میں جو آتا ہے نا کہ ایک چپل پہن کے نہیں چلنا چاہیے، لا ينتعل احدكم بنعل واحدہ، ایک چپل پہن کے نہیں چلنا چاہیے، مسلم کی حدیث ہے۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک چپل یہاں پر ہے، ایک چپل وہاں پر ہے، بس ایک قدم کا فاصلہ ہے، اس چپل کو آگے کر کے پہننا چاہیے، یہی اصل ہے، لیکن مان لیجیے کہ میں یہاں چپل پہن لیتا ہوں، بس ایک قدم ہے وہاں پر میرا چپل رکھا ہوا میں پہن لیتا ہوں، کیا اس میں بھی گناہ لازم آئے گا؟ شیخ ابن باز نے کہا رحمہ اللہ، روز قیامت وہ ایک نیکی تمہارے لیے اہمیت رکھتی ہے، وہ ایک نیکی بھی 10 اجر لکھے جائیں گے اس پر۔ کہا کہ ایک قدم بھی نبی کی مخالفت مت کرے، کہا سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تمہاری نزدیک ایک نیکی ہے، چھوٹی نیکی ہے تمہاری نزدیک، لیکن وہ ایک نیکی پر جو 10 نیکیاں جو لکھی جاتی ہیں، وہ تمہیں جہنم سے کیا اصحاب الاعراف سے بھی نکال دیں گی، وہ تمہارا معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک نیکی، چھوٹی نیکی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر الغفاری اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا۔ یہ جو حدیث ہے نا عربی زبان میں، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان ہی میں شریعت کیوں اتاری؟ ہم اردو زبان جانتے ہیں، کنڑی بولنے والے بھی بہت ہیں، تمل بولنے والے بھی بہت ہیں، انگریزی بولنے والے بھی بہت ہیں، سب کے نام پہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں شریعت نہیں دے سکتا تھا، عربی زبان ہی کیوں؟ یہ ہمارا موضوع نہیں حالانکہ، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ عربی زبان اتنی مالدار، اتنی وسیع اور اپنے اندر اتنی کشادگی رکھتی ہے، اسے کسی زبان میں ترجمہ نہیں کر سکتے۔ ترجمہ کرنا ہو تو پھر آدھا گھنٹہ شرح کرنا پڑے گا، اتنی قوت ہے عربی زبان میں۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، اس اسلوب میں شیئا ہے نا، ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے بتا رہا ہوں یہ بات، لا تحقرن من المعروف شیئا، لا یہ جو نفی کے لیے آتا ہے، عربی زبان کا قاعدہ ہے یہ، شیئا ہے نا، شیئا اس کو کہتے ہیں نکرہ، عموم۔ جب کوئی اسم عربی زبان میں نکرہ ہو اور نفی کے بعد آتا ہو، نفی کے سیاق میں آتا ہو، تو عموم کا معنی آتا ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، یعنی کسی نیکی کو بھی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کیوں نہ ہو، کہا کہ اسے ہلکی نہ سمجھے، اسے معمولی نہ سمجھے، اسے معمولی نہ سمجھے۔ اس کی ایک مثال ہی دی تھی اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں، آپ نے کہا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، تم تمہارے بھائی سے مسکراہٹ، اچھے انداز میں، چہرے سے لگے کہ وہ چہرے میں یبوست نہیں ہے، سوکھی موکی صورت نہیں ہے، بشاشت سے مل رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ دل میں کوئی بیزارگی نہیں ہے ان کی، لگ رہا ہے کہ ان کا دل صاف ہے، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے۔ یہ جو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، گزرتے گزرتے سلام کر کے جو مسکرا کے چلے جا رہے ہیں، ہمارے نزدیک چھوٹی نیکی، اللہ کے رسول نے اس حدیث میں اسی کو بیان فرمایا، کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ روز محشر وہ تمہارے لیے بہت کام آ سکتی ہے، اس میں نجات مل سکتی ہے۔ کتنا تصور دلایا دیکھے اسلام نے، کتنا بلند ہمت بنایا دیکھے اسلام نے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی نیکی میں بہت اہمیت کے حامل ہے، سبحان اللہ العظیم۔ آخری میں ایک بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، آپ غور کیجئے، بحیثیت مسلمان نیکی کا جو تصور ہے ہمارے پاس کیا ہے اور اسلام کیا دینا چاہتا ہے تصور۔ سورۃ التوبہ ہے نا، اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، غزوہ تبوک کا، بہت پھیلا کے غزوہ تبوک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے آخری جنگ، ساعۃ العسرہ کہا اللہ نے اسے، بہت مشکل کی بات تھی، وہ گرمی کا زمانہ تھا، فصلیں تیار تھی، لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں، اس کے باوجود بھی انفروا خفافا وثقالا کہا اللہ نے، کوئی نہیں بچنا، سب نکلو کہا اللہ نے۔ حالانکہ جنگ نہیں ہوئی، کسی سے لڑائی نہیں ہوئی، صرف گئے اور آئے،
جانے کے لیے 15 دن, آنے کے لیے 15 دن, وہاں جو تھے 20 دن, 50 دن کا سفر, 50 دن کا سفر. یہ معمولی بات نہیں تھی, جبکہ جنگ ہی نہیں ہوئی, لیکن آخری درجے کی آزمائش تھی اس میں. جتنا آزمانا تھا آزما لیا گیا اس میں. لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیے آپ, اللہ رب العالمین نے جب تبوک سے واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو لوگ پیچھے تھے ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے تھے نگرانی کرنے کے لیے, امامت کے لیے ذمہ داریاں دے کے گئے تھے. کچھ لوگ تھے جو کہ منافق تھے, ان کو جانا ہی نہیں تھا, اور کچھ مخلص مسلمان بھی تھے جن کے لیے ایک طرح سے دنیا غالب آ گئی تھی وقتی طور پر, سوچ کا فرق تھا, نہیں جا پائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, سبحان اللہ, غور کیجیے اس آیت کریمہ پر, ما كان لأهل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب له به عمل صالح الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 1400 سال کی تاریخ کی بڑی شخصیات میں سے ایک ہے. صحابہ کا اگر دور چھوڑ دیں, اس کے بعد کے اگر علماء کا شمار کریں تو ابن تیمیہ جیسی شخصیت ملنا مشکل ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو ایک مسلمان اللہ کے راستے میں بحیثیت مجاہد کی جو چلتا ہے اس کو ایک نیکی کہا اللہ نے. غیر مسلمین کفار سے جو تکلیف پہنچتی ہے ایک مسلمان کو, جسے وہ محسوس کرتا ہے, جسے وہ جھیلتا ہے, اسے اللہ نے ایک عمل کہا. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک مجاہد کا جیسے چلنا ایک عمل ہے, کہا کہ ایک مجاہد کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ بھی ایک عمل ہے. حالانکہ بھوک لگنا فطری چیز ہے نا, صرف مسلمان کو لگتی ہے یا صرف مجاہد کو لگتی ہے نہیں نا. چلتے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے, لڑائی کر رہے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے, ایک عمل ہے. لیکن اسے پیاس لگ رہی ہے, وہ بھی کہا کہ وہ بھی ایک عمل لے جاؤ. سبحان اللہ. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ, پیاس لگی آپ کو, کہا کہ وہ بھی نیکی تمہاری, وہ بھی عمل شمار کیا جائے گا. ولا نصب, چلتے چلتے تھک جا رہے ہیں, کہا کہ وہ بھی عمل شمار کیا جائے گا. ولا مخمصہ, تمہیں جو بھوک لگ رہی ہے نا تو سب کو لگتی, تمہارے مقابل جو ان کو بھی لگ رہی ہے, لیکن تمہاری جو بھوک ہے چلنے کی طرح, لڑنے کی طرح, وہ بھی ایک عمل. الا کتب لهم به عمل صالح, تمہاری بھوک بھی عمل ہے, ایک عمل, وہ بھی نیکی ہے. تمہاری نماز نہیں, جو تمہیں پیاس لگ رہی ہے وہ بھی نیکی, وہ بھی عمل. اللہ نے اسے عمل کا نام دیا. کتنی بڑی بات ہے, اللہ اکبر. یہ معمولی بات ہے, ہم کھڑے ہیں ایک عمل ہے, آپ بیٹھے ایک عمل ہے, لیکن جو بھوک لگ رہی کہا کہ وہ بھی عمل. سبحان اللہ. اتنا تصور دیا اسلام نے, یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اصحاب الاعراف میں سے ہو, کتنی افسوس کی بات ہے, لگے ہاتھوں اتنی نیکی ہم انجام دیتے جا رہے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ, صحیح بخاری میں کتاب الرقاق اور صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک. اللہ نے نیکیاں کیا ہیں, گناہ کیا ہیں, سب واضح کر دیا. اللہ نے سب لکھ دیا, یہ نیکی ہے, یہ برائی ہے, اس کی وضاحت بھی کر دیا اللہ نے. لیکن دیکھو اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم, فمن عمل نہیں کہا, فمن ہم, نیکی کا ارادہ بھی کسی نے کر لیا, فمن ہم بحسنۃ ولم يعملها الا كتب له حسنۃ کاملہ, کتبت له حسنۃ کاملہ. کسی نے صرف ارادہ کر لیا, بس ابھی عمل انجام نہیں دیا اس نے, تبھی اس کے لیے مکمل نیکی لکھ دی جاتی ہے. مکمل نیکی. ہم میں سے کسی نے ارادہ کر لیا اعتکاف کروں گا میں, لیکن نہیں کر پایا, نہیں کیا اس نے, لیکن نیکی لکھ دی گئی ہے. کیا معمولی بات ہے یہ؟ یعنی ہمارے ارادے بھی عمل ہیں, تو پھر عمل کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ. پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اصحاب الاعراف میں سے ہوں؟ انشاءاللہ نہیں ہوں گے, اللہ پر حسن ظن ہے. تو یہی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اب رمضان کے مہینے میں نیکیاں بہت غالب ہیں, لیکن رمضان کے بعد ہم کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. ہم سیدھے پیر سے سیدھا چپل پہلے پہن لیتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے لیتے دیتے ہیں. ہمارے نزدیک چھوٹی موٹی بات عادی ہم, لیکن عادی نہیں, وہ ایک نیکی ہے, ایک عمل ہے.
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت معنی رکھتی ہے. اور روز محشر نجات کے لیے جو ہم ایک سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں نا کسی کو, وہ چیز غالب آ جاتی ہے ہماری نجات کے لیے. کہاں کہ تمہاری نیکیاں اور گناہ برابر ہیں, لیکن ایک مرتبہ جو تم نے سیدھے ہاتھ سے دیا تھا نا, اس کی وجہ سے تم جنتی. سبحان اللہ, معمولی بات ہے یہ, کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مخلص مسلمان بنائیں, اللہ کی خاطر عمل کرنے والا بنائیں, اور اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کو انجام دینے والا, برائیوں سے بچنے والا بنائیں. اللہ رب العالمین ہمیں سعید بنائیں, شقی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.